زبردستی کی ہے، ان سب کو بلیک میل کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے۔ باپ بیٹے کے فیل کا ذمہ دار نہیں ہے، پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب۔ کیا پاکستانی قوم میں ان کو لیڈرز کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تہیہ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ ان کو شکست فاش دینی ہے، جس طرح ہم نے ضمنی الیکشن میں ان کو دیا۔ السلام علیکم، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت۔ آج میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل شیر افضل خان مروت کے ساتھ۔ ان سے جانیں گے کہ عمران خان صاحب پر بہت زیادہ 200 سے زائد کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کون کون سے کیسز میں کہاں کہاں تک اپڈیٹس ہیں، کہاں کہاں تک کیسز پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے راہیں جدا کی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور مختلف پارٹیاں بنا لی ہیں، ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم شیر افضل خان سے جانیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افضل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ اقرا، تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خان صاحب کی آج کے کیسز میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ کیسز کون کون سے کیسز تھے اور اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ 7 کیسز تھے جو منتقلی مقدمات تھے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں، قبل از گرفتاری ضمانتی تھی جو ہم نے بوجوہات جو ہیں ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ چونکہ آلریڈی دیگر ملزمان کے ضمانت کی درخواست سے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے فاضل جج صاحب نے اپنے مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اپنے حکم میں اس نے یہ لکھ دیا تھا کہ ضمانت میں اس لیے خارج کر رہا ہوں کیونکہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد قیصر صاحب اور انور تاج صاحب وغیرہ جو ہیں چونکہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہیں، اور یہ سینئر قیادت اس پارٹی کی ہیں جس پہ انسٹالیشن پہ اٹیک کرنے کا الزام ہے، تو میں ضمانت خارج کرتا ہوں۔ ایسے آرڈرز پہ ضمانتیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہیں، ضمانتیں ایویڈنس پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اسپیسیفک رول پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ باپ بیٹے کے فیل کا ذمہ دار نہیں ہے، ورکرز کے فیل کا ذمہ دار آپ بلا کسی شہادت کے اور شواہد کے ایک لیڈر کو قرار دے رہے ہیں، تو یہ آرڈر جو تھا وہ قانون کے پرویو سے بھی باہر تھا۔ تو وہ ہم نے عدالت عالیہ سے استدعا کی تھی کہ وہ منتقل کر دیں کسی دوسرے جج صاحب کو، اور ساتھ میں آج توشہ خانہ کیس میں اپیل لگی تھی، چونکہ ٹیکنیکل اس پہ جو ہے آفس نے اعتراضات اٹھائے تھے، تو جس وجہ سے جو ہیں وہ مقدمات جو ہیں آج چیف صاحب نے سن کے آبجیکشن کو سسٹین کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اعتراضات ریموو کر رہے ہیں اور مقدمے جو ہیں جلدی عدالت عالیہ میں لگ جائیں گے۔ مروت صاحب، رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جاتی ہے اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد بہت سارے جو آپ لوگوں کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے جنہوں نے وزارتوں کے بھی مزے لوٹے، انہوں نے راہیں جدا کر لی اور اب نئی پارٹیاں بنا لی ہیں، تو ان کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، رائے کسی نے جدا نہیں کی ہیں، تمام سے رائے جدا کروا لی گئی ہے، زبردستی کی ہے، ان سب کو بلیک میل کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، اور کسی کی کیا کمزوری تھی، کسی کی فائنینشل کرپشن میں جو ہیں الزامات تھے، کسی کی مارل کرپشن میں تھے، کسی کے حوالے سے ان کے پاس ایویڈنس تھی، تو یہ سارے لوگ بلیک میل ہو گئے ہیں، اور بلیک میل ہو کے یہ ہر ایک نے جو ہیں وہ اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، تو جس سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں پہلے بھی خان کی وجہ سے ممبران اسمبلی بنے تھے، اب یہ اپنے چہرے عوام کے سامنے 2-2.5 مہینے کے بعد الیکشن میں دیکھ لیں گے۔ سر، استحکام میں پاکستان اور جو دوسری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، آپ ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب جو لوگ جن لوگوں نے آج آپ لوگوں سے وفا نہیں کی، کیا لگتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ان پارٹیوں کے چیئرمینز ہیں ان کے ساتھ وہ وفا کریں گے؟ لیکن وفا تو یہ وہ لوگ ہیں نا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وفا نہیں کر سکے، اور اب جو ہیں قابل رحم ہے ان کی حالت۔ باقی ان کے جو صدور ہیں پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، کیا پاکستانی قوم میں ان کو لیڈرز کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا ان میں یہ کسی کو انسپائر کرنے کے قابل ہیں؟ ان کا کیا منصور ہو سکتا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ووٹر کو ان کے قریب لے جائے؟ یہ ساری عمر خود لوٹے رہے ہیں۔ پرویز خٹک ساری پارٹیوں کی جو ہیں وہ خاک وہ چاند کے پی ٹی آئی میں آئے، جہانگیر ترین صاحب کی بھی یہی مثال ہے۔ دیکھیے، پارٹیاں
زور اور جبر سے اور پیسوں سے تو نہیں بنتی ہے. خان صاحب کی یہ جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنے کروڑوں لوگ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مادی وسائل ہیں؟ لوگوں کے اذہان ہوتے ہیں، ان کا نظریہ ہوتا ہے جو کسی لیڈر کے نزدیک ان کو لاتے ہیں. آج اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے اندر جتنے پاکستانی ہیں، اتنی جبر ظلم کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو لوگ گئے ہیں یہ شو پیسیز ہے. صرف یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی فارمر ممبر اسمبلی ہیں، پروونشل ہیں یا نیشنل اسمبلی ہیں. باقی آپ نے ان کی اوقات دیکھنی ہے تو ان کے حلقوں میں جائیں. پرویز خٹک صاحب کے اپنے حلقے میں جائیں، سروے آ چکی ہے. انشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے سپلنٹر گروپ بنائے ہیں یا جن سے بنوائے گئے ہیں، یہ اپنی ضمانتیں بھی ضبط کروائیں گے. سر ابھی آپ بات کر رہے تھے شہریار افریدی کی اور محمد علی خان کی. ان کے کچھ کیسز میں ان کی ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قانون تو کوئی مانتا نہیں ہے نا. قانون تو کہتا ہے کہ ان کو آزاد ہونا چاہیے تھا، لیکن آج کل قانون کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. قانون کی دور بھی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے. عدالتوں نے صرف یہی کام سنبھالا ہوا ہے کہ یہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جی ضمانت منظور، لیکن ضمانت منظوری پہ عمل درآمد، یعنی جو باہر آنے والا ہے اس کو اگلی گرفتاری سے بھی تو روکنا ہے نا. جب تک عدالت اس چیز کو نہیں روکے گی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی بے توقیری کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. سر آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اگلے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرے گی، جو ابھی آنے والا الیکشن ہے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے کہ الیکشن آتا ہے تو وہ کتنے پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ ٹکٹس دیں گے؟ پی ٹی آئی تمام سیٹس پہ امیدوار جو ہیں فیلڈ کرے گی، اور یہ کوئی سوال تو ہے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی پارٹیسپیٹ کرے گی. پی ٹی آئی پارٹیسپیٹ بھی کرے گی اور پی ٹی آئی حکومت بھی بنائے گی. کیا وجہ ہے؟ آپ ہاں یہ سوال کے پیچھے صرف یہی ایک ریزن آ سکتی ہے کہ سوال کرنے والی کو خود معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی شرم و حیا ہے. ایسے الیکشن جس میں آپ موسٹ پاپولر پارٹی کو اگر آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو یہ آنے والی اسمبلیوں کی کیا کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن ہے، کیا ان کی مارل جسٹیفیکیشن ہے اس ایوان کی یا اس پارلیمان کی، کہ آپ ایک زبردستی کسی پارٹی کو جو ہے اس الیکشن کی ریس سے باہر رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں چاہے یہ ہم پہ اس سے بھی سنگین تر الزام لگائے، اس سے بھی سنگین تر اقدامات ہمارے خلاف اٹھائیں، پی ٹی آئی کے لوگ تہیہ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ ان کو شکست فاش دینی ہے جس طرح ہم نے ضمنی الیکشن میں ان کو دیا. اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن جو ہیں اس میں لوگ عوام پاکستان ووٹ کی پرچی کے ذریعے ان تمام جبر ظلم ستم کا انتقام لیں گے. مروت صاحب آخری سوال ہے، جس طرح دوسرے لوگ پریشرائز ہوئے، کسی کو کسی بات پہ بلیک میل کیا گیا، کسی کو ویڈیوز دکھائی گئی، آپ عمران خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں، اگر ان مستقبل میں آپ کے اوپر بھی اس طرح کا پریشر آتا ہے، آپ کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کیا پیچھے ہٹ جائیں گے یا خان صاحب کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں بلیک میل ہونے کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑتا ہے نا. نہ تو میں کوئی وزیر رہا ہوں، نہ کوئی پارلیمنٹیرین رہا ہوں، نہ میں کوئی سرکاری کوئی دفتر آفس ہولڈر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو یہ اب علم ہونا چاہیے کہ کیمرے ان کے پیچھے ہیں. تو لہٰذا جب سے لائم لائٹ میں آیا ہوں، اب تو باتھ روم جاتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیمرہ تو پیچھے نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. مطلب آپ سرچ کر کے جاتے ہیں واش روم میں بھی کہ کیمرہ موجود؟ آپ یقین کریں کہ ہم دفاتر میں، گھروں میں روزانہ تلاشی لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈیوائس انسٹال نہ کی ہو، کیونکہ یہی ہے، یہی ان کے پاس حربے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں، آڈیو لیک کریں. باقی کوئی کردار تو ان کا ہے ہی نہیں. شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو.
जिस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल खान मरवत साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि वो आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बन रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स रहे हैं, ये सिर्फ जाकर अपने हलकों में अपने चेहरों पर वोट मांगे, फिर अवाम इनके ऊपर इनके मुँह पे जौन सा तमाचा मारेगी ये खुद ही देख लेंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।